تم ہار کر دل اپنا مکمل ناول لکھاری ہما قریشی۔ تعلیم کے اختتامی دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر نیک و بد آخری عشرے کی باتوں میں مشغول تھا۔ کراچی کی راتیں تو ویسے ہی جاگنے کی عادی تھی۔ عید کی آمد کے سبب بازاروں کی رونقیں عروج پر تھیں۔ آج ایس ایس پی اسید کو اپنے فرائض سر انجام دیتے گھر لوٹنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ یقیناً اس کی عزیز جان ہستی اس کی منتظر تھی۔ ڈیوٹی آورز کے علاوہ بھی سڑکوں کی خاک چھانتا اب وہ گھر لوٹنے کے ارادے سے گاڑی کو تیز رفتاری سے سڑکوں پر اڑا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ کسی خوشکن خیال کے تحت وہ نظر کے عین سامنے چمکتا کسی آئس کریم پارلر کا بورڈ دیکھ اپنی سویٹ ہارٹ کے خیال سے زیر لب مسکراتا گاڑی کو بریک لگا چکا تھا۔ سڑک کنارے گاڑی لگاتا وہ روڈ کراس کر کے سیدھا آئس کریم پارلر میں داخل ہوا تھا۔ یہ رہائشی حصہ ذرا سنسان پڑا ہوا تھا، جبکہ اسے گاڑی لاک کرنے کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ واپسی پر آئس کریم کا شاپر ڈیش بورڈ پر رکھتا وہ گاڑی آگے بڑھانے ہی لگا تھا کہ اسے ایک دم گاڑی میں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ خاصا چوکس تھا اور احساس ہونے پر مبہم مسکراہٹ کے سنگ وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ گاڑی میں بظاہر سرسری سی مگر تیز نگاہ ڈال وہ سر جھٹکتا ہوا گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ صدر دروازے کی دیوار پر نصب تختی پر جلی حروف میں کنندہ بہزاد لکھنوئی کا آشیانہ۔ اپنی شان و شوکت کے علاوہ ایس ایس پی صاحب کی بدولت ہر نیک اور بدمعاش انسان کی توجہ کا مرکز رہتا تھا۔ اس آشیانے کی خاصیت انگریزوں کے زمانے کی بنی پرانی بوسیدہ عمارت نہیں، بلکہ اس گھر میں موجود واحد صنف آہن تھیں بقول پڑوسن بھی بزرگ کمیٹی کے سب سے بزرگ چیئرمین، جن کے روب و دبدبے کی آمیزش لیے پاٹ دار آواز کی بدولت ہی اس سنسان آشیانے میں زندگی کا احساس محسوس ہوتا تھا۔ 80-85 سالہ پروین بیگم اس عمر میں بھی خاصی چاق و چوبند اور دور اندیش تھی، جو اڑتی چڑیا کے پر گن ڈالے۔ دکھ سکھ کے ساتھی بہزاد صاحب اور جوان سال بیٹے بہو کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اکیلے ہی اس ظالم دنیا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور ڈھلتی عمر کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا تھا، بلکہ اپنے لاڈلے پوتے کو پال پوس کر کسی قابل بنایا تھا جو علاقے کا واحد پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ تھا۔ بقول پروین بیگم کے ان کے شیر جوان پوتے کی موجودگی میں اس علاقے میں کوئی آوارہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو کسی مجرم کی تو کیا ہی مجال جو بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال سکے۔ مگر اب پروین بیگم کیا جانے کہ راتوں رات ہی ان کا آشیانہ کسی بہت بڑی واردات کی بدولت لوٹنے والا تھا۔ سو جو بھی تھا اس کا فیصلہ تو صبح کا سورج ہی طے کرنے والا تھا۔ جلدی جلدی میں بھی سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ شہر میں روز بروز بڑھتی وارداتوں کے باعث پولیس کا محکمہ ویسے ہی خاصا الرٹ چل رہا تھا۔ ایسے میں ایک ایس ایس پی کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے پوتے کی ذمہ داری بھی بہت خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ اپنے صاحب کی گاڑی دیکھ گارڈ نے فوری صدر دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے انہیں آرام کرنے کی تاکید کرتا شاپر اور اپنی کیپ اٹھاتا ہوا سرخ پتھروں سے بنی روش پر قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں سناٹا سا پھیلا ہوا تھا۔ گھر کی تقریباً زیادہ تر بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ یقیناً تمام تر ملازمین سو چکے تھے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا سیڑھیوں کے ساتھ بنے دادی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان سا گزرا تھا۔ وہ شرارت سے زیر لب مسکراتا اپنے تاثرات پر ممکنہ حد تک قابو پاتے جھٹکے سے حیرت زدہ سا پلٹا۔ ایک پولیس والے کا دماغ اسے پہلے ہی الرٹ کر چکا تھا اور اب تو گویا یقین ہو گیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات نارمل کرتا دادی کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا سائڈ کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے ہی کچن میں بلب کی دودھیا روشنی پھیل گئی تھی۔ فریج میں آئس کریم کا ڈبہ رکھتے غیر محسوس طریقے سے گن ہولسٹر سے گن نکالتا بنا چاپ پیدا کیے وہ قدم اٹھاتا باہر چلا آیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ وجود ایک بار پھر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا اسے گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتا، اسید پھرتی سے آگے بڑھ کر عقب سے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ عقب سے آتی مردانہ ہاتھ کی سخت گرفت پر یمنا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں، جبکہ اپنی گرفت میں پھڑپڑاتے وجود کی ناکام مزاحمت پر اسید کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ وجود کسی صنف نازک کا تھا۔ کون ہو تم اور میری گاڑی میں کیوں بیٹھی تھی؟ وہ جو مسلسل مزاحمت کر رہی تھی ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی،
بتاؤ۔ وہ کان کے قریب سر سے سرگوشی کرتا درستگی سے پھنکارا۔ یمنا نے پرزور مزاحمت میں چہرہ آزاد کرنے کی التجا کی۔ وہ چہرہ آزاد کرتا ذرا پیچھے ہوا تو وہ وحشت زدہ سی پلٹی، مگر اب گن کا رخ سیدھا اس کے ماتھے کی جانب تھا۔ وہ حواس باختہ سی گھبرا گئی تھی۔ سوری صاحب، پلیز یہ گن نیچے کر لو، میں سب بتاتی ہوں۔ وہ بندوق کا نشانہ دیکھ سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اسید کی آنکھیں شعلے اگر رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ کس کے کہنے پر میرا پیچھا کر رہی ہو؟ وہ گاڑی میں اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، مگر دشمن کی سازش کا گہرائی سے پتہ لگانے کے تحت خاموش رہا تھا۔ صاحب، میں کسی کے کہنے پر نہیں آئی ہوں، بس میں اس نے گڑبڑا کر ٹھوس بہانہ تراشنا چاہا۔ میں کیا؟ وہ سختی سے دھاڑا تھا۔ مقابل کھڑے پہاڑ جیسے جسامت والے وجود کو دیکھ یمنا کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ صاحب، میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اپنے کام پر سے واپس آ رہی تھی تو کچھ گنڈے میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ بہت مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اللہ کی کنی ایسی ہوئی کہ مجھے آپ کی گاڑی نظر آ گئی تو میں بنا سوچے سمجھے بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں میچتی کسی رٹو طوطے کی مانند فرفر رٹا رٹایا سب دہرانے لگی تھی۔ وہ طنزیہ آئبرو اٹھا گیا۔ سر شکر تھا کہ دادی بیگم جلدی سحری کر اپنی دوا لے کر سو چکی تھی، اب ان کی جاگ فجر میں ہی ہونی تھی۔ تمہارے حلیے سے تو تم مجھے چور سکار ہرگز بھی نہیں لگ رہی ہو، تو پھر بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ رات کے آخری پہر میں کسی لڑکی کا ایک پولیس والے کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر تک رسائی حاصل کرنا کسی معمولی لڑکی کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ مشکوک انداز میں بولتا وہ ذرا تفتیش بھرے لہجے میں قیاس لڑاتا بھاس پھوس کر رہا تھا، جبکہ بندوق کے نشانے پر ابھی بھی اس کی پیشانی تھی۔ صاحب، میں اچھے گھر کی ہی لڑکی ہوں، پلیز یہ نیچے۔ وہ روحان سا لہجہ بنا کر گن کی جانب اشارہ کرتی خوفزدہ ہو گئی۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ اب سٹپٹانے کی باری یمنا کی تھی۔ وہ بکلائی، صاحب میں غریب یتیم کرائے کے کمرے میں رہتی ہوں، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تو مالک مکان نے گھر سے باہر نکال دیا، پلیز مجھے آج کی رات اپنے گھر میں گزار لینے دیں۔ وہ منت سماجت کرتے لہجے میں بولی تو وہ داد دینے والے انداز میں آئبرو اٹھائے طنزیہ گردن جھٹک گیا۔ کور سٹوری اچھی ہے۔ گن سے اس کا چہرہ ٹریس کرتا وہ استہزائیہ مسکرایا۔ غزالی آنکھوں میں خوف اچکولے لے رہا تھا، کمر پر لہراتی بل کھاتی چٹیا، اور ظلم یہ کہ وہ بلا کی حسین کسی ریاست کی شہزادی کے حسن سے مالا مال تھی۔ صاحب جی پلیز، وہ معصوم لہجہ بنا کر بولتی بھل بھل ٹسوے بہانے لگی تو وہ فی الحال ایک گہری سانس بھرتا گن نیچے کر گیا۔ یمنا کا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کی ہمراہی میں قدم اٹھانے لگی۔ دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا گٹار سے بنے کمروں میں سے ایک کمرے کے دروازے کے عین سامنے آ کر ٹھہرا تھا۔ یہ میرے گھر کا گیسٹ روم ہے، تم آج رات یہاں قیام کر سکتی ہو، مگر یاد رکھنا یہ ایک پولیس والے کا گھر ہے۔ میرے گھر کی ہر چیز ایک کیمرے جیسی ہے، تو ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مس لوٹیرن۔ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ آخر میں وہ ذرا معنی خیزی سے بولا، مگر اس نے کان نہ دھرے تھے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہ سماتی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ ایک درمیانے سائز کا مگر شاندار کمرہ تھا۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو اس نے چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر صرف ڈراموں میں دیکھا تھا، جبکہ دروازے میں استادہ پولیس وردی میں ملبوس اسید بہت غور سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، جو خوشی سے ایک ایک چیز کو کسی بچے کی طرح چھو چھو کر دیکھ رہی تھی، مگر انداز و اطوار کسی سڑک چھاپ ٹپوری جیسے ہی تھے۔ یاد رہے تم اس گھر میں ایک رات کی مہمان ہو۔ میرا کمرہ ساتھ والا ہی ہے، ویسے تو اس کمرے میں میرے خفیہ کیمرے موجود ہیں، مگر پھر بھی ہوشیاری دکھانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، ورنہ وہ ایک تیز نگاہ سے نوازتا ٹھہرا۔ صاحب میں کچھ اور نہیں ہوں، آپ میری طرف سے اپنا ہارٹ بالکل صاف کر لو۔ نو فکر وین یمنا از ہیئر۔ انگریزی فکرے پر اسید عالم نے باقاعدہ طور پر ٹھہر کر نگاہوں میں داد سے نوازا تھا، جبکہ وہ کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اسید عالم صبح دادی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر عالم ہاؤس کی چھت پر بیٹھے پرندے بھی ہوا میں پرواز کر گئے تھے، جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، پاؤں میں چپل اڑستا وہ تیزی سے کمرے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا دادی جان، سب خیریت؟ وہ آنکھیں مسلتا حواس باختہ سا حال میں ان کے سامنے کسی چراغ کے جن کی مانند حاضر ہوا تھا۔ سفید غرارے اور چھوٹی سی قمیض میں ملبوس لاٹھی تھام کر اپنے مخصوص جھولے پر براجمان پروین عالم نے غصے سے اپنے خوبرو پوتے کو گھورا، جن کی عمر پاکستان کی عمر سے بھی 2 گنا زیادہ ہی تھی۔
یہ پڑوس والی آنٹی کے نادر خیالات تھے۔ اسید عالم، ہماری کیا خیریت دریافت کرتے ہو؟ اگر کچھ جاننے کے لیے متجسس ہو تو اپنے ستاروں کی گردش کا عالم پوچھو۔ وہ عادتاً بات کو گول مول کر کے بولی تھی، جبکہ صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھی یمنا خوف سے لرزنے لگی تھی۔ پیٹھ پر ابھی بھی جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ دادی ڈارلنگ، ہوا کیا ہے؟ وہ سب کو معمول کے عین مطابق اپنے کاموں میں مصروف دیکھ بیزاری سے بولتا صوفے پر ڈھہنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ میاں، ایک بات تو آج ہم واضح کیے دیتے ہیں کہ یہ جانی شانی، ڈارلنگ اور سویٹ ہارٹ جیسے بے ہودہ القابات سے آپ ہماری بہو بیگم کو پکارنا، ہمیں صرف دادی جان کہہ کر پکارو۔ ہماری تو اس قدر جلالی شخصیت پر کیا یہ جانی مانی جچتا ہے بھلا؟ وہ پہلے اپنا حساب بے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ وہ معمول کی رام خطا پر نظریں گھما گیا۔ اے لڑکی! دادی بیگم کی پکار تھی کہ یمنا سپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے کے پیچھے سے برآمد ہوئی تھی۔ اسید کی کچی نیند کی خماری بھگ سے ہوا ہوئی تھی۔ ادھر آؤ! سخت لہجے پر وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی تھی۔ اسید بھی کسی سپرنگ کی مانند ہی نشست چھوڑ کر بکھلاہٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ رات والے حلیے میں اپنے دوپٹے کی اوٹ میں کوئی چیز چھپاتی مظلوم صورت بنائے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میاں، ذرا ایک نظر ادھر بھی! اسے حواس باختہ سا نظریں چراتا دیکھ وہ ازلی سرد لہجے میں توجہ مبذول کرواتی یمنا کو سہمنے پر مجبور کر گئی۔ ہمارے پیارے پوتے، اگر جو آپ کی شاہانہ طبیعت کو ہماری انویسٹیگیشن کی یہ نشست گراں نہ گزرے تو کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کس حق سے موجود ہے؟ وہ کڑک لہجے میں باز پرس پر اتر آئی تھی۔ اسید نے مقابل کھڑی لڑکی کو دیکھ دانت پیسے۔ دادی، یہ ایک مجرم ہے اور کہیں یہ جیل سے فرار نہ ہو جائے، میں اسے اپنے گھر ساتھ لے آیا ہوں تاکہ بہتر انداز میں اس کی پہرے داری کر سکوں۔ وہ گڑبڑا کر صفائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ میاں، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا حکومتی تھانہ نہیں جو تم کسی بھی عادی مجرمہ کو یوں منہ اٹھا کر ہمارے گھر میں لے آئے ہو۔ وہ ناراض ہوئی، جبکہ ایک جگہ جم کر کھڑی یمنا لب چبا رہی تھی۔ ہاتھ میں ابھی بریڈ کا سلائس موجود تھا جس پر وہ صبح اٹھتے ہی ڈاکہ مار چکی تھی۔ دادی، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت شاطر قسم کی مجرمہ ہے، وہ مزید بولا، جبکہ اس کے خوبصورت سے سراپے کا جائزہ لیتی گویا کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی جو دکھنے میں تو معصوم تھی مگر آنکھوں میں پوشیدہ رازوں سے وہ خاصی خرافاتی معلوم ہو رہی تھی۔ اوہ، تو اب میں سمجھی، جدی پوچھی خاندانی مجرمہ ہے۔ جبھی میں کہوں کہ یہ بالش بھر کی لونڈیاں ہمارے گھر میں لکھنؤ کے نوابوں کے گھروں میں کس دیدہ دلیری سے چوری کر رہی تھی؟ ارے ذرا جو آنکھ میں شرم و حیا ہو! وہ تنفر سے پھنکاری۔ اسید نے حیرت سے یمنا کو دیکھا تھا جو معصوم سا منہ بناتی آنسوؤں سے رونے لگی تھی، مانو اس سے زیادہ شریف تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہو۔ نہیں صاحب، میں تو کچن میں کھانا کھانے گئی تھی۔ دادی بیگم ہمیں چور سمجھ رہی ہیں، میں خاندانی مجرم نہیں ہوں۔ آنکھیں پٹپٹا کر مسلسل مگرمچھ کے آنسو بہاتی وہ مجرمہ نہ صحیح مگر اداکارہ کمال کی تھی۔ ارے کس کی اجازت سے گئی تم ہمارے باورچی خانے میں؟ ہمارا گھر ہے کہ تمہارے باپ کی میراث؟ آئی بڑی کہیں سے کھانا کھانے گئی تھی، چورنی کہیں کی! ایک تیز چنگھاڑ پر وہ پورے وجود سے اچھلی تھی۔ یہ 80 پلس خاتون صبح یمنا کا اچھا دماغ درست کر گئی تھی جو دن میں سب کو تارے دکھاتی پھرتی تھی۔ دادی بیگم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ چور نہیں ہے۔ وہ اسے سو کرتا دیکھ ترس کھاتا ذرا رسانیت سے سمجھانے لگا تھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بہت شاطر مجرمہ ہے، اب کہہ رہے ہو یہ چور نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے تھانے دار صاحب؟ مقابل بھی پروین بیگم تھی جو اٹھتی چڑیا کے پر گن ڈالیں۔ پھر یہ تو بالش بھر کی لڑکی تھی۔ دادی، وہ میرا مطلب ایسا کچھ نہیں۔ اچھا خاصا روبدار ایس پی بیچارہ اپنی دادی محترمہ کی عدالت میں اپنا دفاع کرتا ہمیشہ گھبرا جاتا تھا۔ اور تم کیوں اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ کہیں اس مجرمہ سے کوئی چکر تو نہیں چلا لیا؟ پروین بیگم دور کی کوڑی لائی تھی۔ اسید سٹپٹایا۔ اوف، لا حول ولا قوہ! توبہ کریں دادی، میں شریف النفس انسان جو سب لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ وہ لہجے میں ناراضگی سموئے کسی معصوم نادان بچے کی مانند منہ بسور کر سوالیہ بولا، جبکہ یمنا گردن ترچھی کرتی ندیدی نظروں سے میز پر لگتا ناشتہ تک رہی تھی جو یقیناً دادی کے لیے تھا۔ شاید وہ آج کا روزہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث گول کر گئی تھی۔ منہ سے راڑ ٹپکنے ہی لگی تھی کہ سماعتوں سے ٹکراتی پاٹدار آواز پر اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ نظر نیچی رکھو لڑکی! زمین پر پڑتی لاٹھی اور غسیلی آواز پر جیب کتری یمنا خوف سے چلا اٹھی تھی۔ دل کسی معصوم پرندے کی طرح لرز اٹھا تھا۔ میاں دیکھو تو ذرا یہ مجرمہ کس قدر ندیدی ہے!
کھانے کو کیسے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے. یہ ایسی نگاہوں سے ہمارے نوالے گنے گی تو ہمارا تو نظام خراب ہو جائے گا. وہ لہجے میں ناگواری سمو کر تفتیش بھرے لہجے میں بولی تو یمنا شرمندہ سی نگاہیں چرا گئی. اف یار، میں صبح صبح کہاں پھنس گیا ہوں. مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے. اسید کی بس مٹھیوں میں بال جکڑنے کی ہی کمی رہ گئی تھی. برخوردار ایسی حرکتیں ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنا آپ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی جیسا محسوس ہونے لگے. وہ بھی نشانہ تاک کر بات کا تیر چلاتی تھی. وہ جھنجھلا اٹھا تھا. دادی آپ پلیز یہ روز صبح صبح کس نئے موضوع کا زیر بحث لا کر جرگہ نہ بٹھا لیا کریں. روز نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہیں. میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیتا پھروں. وہ معمول کے چکچے سے ضد ہی ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو غصہ کرتا دیکھ لب بھینج گئی. لڑکی، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ وہ اپنی جگہ چور سی دادی بیگم کی گھورتی نگاہوں سے خائف سی ہولے سے اس بات میں سر ہلا گئی تو وہ ملازمہ کو ہدایت کرتا دادی کو وہاں سے لیتا نکل آیا تھا. یمنا نے ناپسندیدہ نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھا تھا جو اس کے سارے منصوبے پر پانی پھیرنے کے سارے انتظامات کیے بیٹھی تھی. یہ پاگل بڑھیا تو میرا جینا حرام کر دے گی. یمنا، یہ کیا کیا تو نے؟ پولیس والے کے گھر چوری؟ کہیں مہنگی ہی نہ پڑ جائے. وہ خود ساختہ بڑبڑائی. جبھی ملازمہ ٹرے سجائے حاضر ہوئی. فی الحال وہ ساری سوچیں جھٹکتی اپنی پیٹ پوجا میں مصروف ہو گئی تھی. اللہ جانے اتنا امیروں والا ناشتہ پھر کبھی زندگی میں نصیب ہوتا بھی یا نہیں. لڑکی، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں. پولیس کی وردی میں ملبوس اسید کو دیکھ وہ ایک لمحے کو تھم سی گئی تھی، جو اپنا کیپ درست کرتا ذرا عزلت بھرے انداز میں بولا تھا، مگر پھر ایک دم یاد آیا کہ کل وہ بڑی ہیرا پھیری کر کے فرار ہوئی تھی. وہ صاحب، فکر نہیں کرو، گھر کا کرایہ میں دے دوں گا. اسید کے لہجے کی سختی پر وہ لب بھینچتی خاموشی سے اس کی ہمراہی میں گاڑی تک آئی تھی. وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تھی، اسید گاڑی آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ وہ مسلسل لب چبا رہی تھی. جبھی وہ راستہ پوچھتا ہوا ایک کچی بستی کے مکان کے سامنے آ کر ٹھہرا تھا. اسید نے ارد گرد میں جانچتی ہوئی نگاہ ڈالی تھی. دوپہر ہونے کی وجہ سے ہر سو سناٹا تھا. یمنا ڈرتی ڈرتی گاڑی سے اتری تھی. سنو، یہ لو پیسے، اور ہاں، آئندہ خیال رکھنا، لڑکی ذات ہو، اس طرح کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنا اچھی بات نہیں ہے. ایک بات اور، چوری کرنا بہت بری عادت ہے. لڑکی ہو اس لیے پہلی غلطی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں، آئندہ خیال رکھنا. شکریہ صاحب. وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ چند ہزار کے نوٹ تھامتی ذرا عاجزی سے بولی تھی. دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے. اسید تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا. ارد گرد میں ایک تفصیلی نگاہ ڈالتی وہ وہیں سے پھر انجان راستوں پر بھٹکنے کے لیے نکل پڑی تھی. ورنہ جن لوگوں کے وہ پیسے لے کر فرار ہوئی تھی، یقیناً وہ ابھی تک اس کے تعاقب میں ہوں گے. نیلگوں آسمان پر شام کے ہلکے سے آثار نمایاں ہوتے ہی پرندے سڑکوں اور باغیچوں میں قطار در قطار لگے درختوں پر بنے نشیمن پر اپنا بسیرا کر چکے تھے، اور کچھ گروہ کی صورت میں آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے اپنی اپنی ٹھکانوں کی جانب گامزن تھے. سورج اپنی کرنیں سمیٹتا رخصت ہو رہا تھا. آسمان پر شفق کی لالی سی پھوٹ پڑی تھی. سڑکوں پر ٹریفک کا طوفان امڑ آیا تھا. وہ آج ڈیوٹی سے جلدی فارغ ہو گیا تھا، جبھی اس وقت وہ اپنی ذاتی کار میں موجود معمول کے مطابق ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا. جبھی سائڈ سے جاتی سوسائٹی سے کٹ کو دیکھ وہ بمشکل اپنی گاڑی رش سے نکالتا ایک رہائشی حصے کی جانب جاتی گلی میں موڑ چکا تھا. اوف، تھینک گاڈ، اس ٹریفک سے تو جان چھوٹی میری. خود ساختہ کیا سرائی کرتا وہ ڈی ایچ اے کی گلیوں سے گاڑی گھماتا اختر کالونی کی سائڈ نکل آیا تھا. رہائشی حصے کی گلیاں عموماً سنسان ہی پڑی ہوتی ہیں. وہ تیزی سے گاڑی نکالتا ایک تنسی گلی میں آ گیا تھا. افطار راستے میں ہی ہو گیا تھا. چاہنے کے باوجود وہ جلدی نہ پہنچ سکا تھا. شام ڈھل کر اب آہستہ آہستہ تاریکی میں تبدیل ہونے لگی تھی. وہ مگن سا گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جبھی اسے سامنے سے کوئی وجود بہت تیزی سے اپنی جانب بھاگتا محسوس ہوا تھا. اسید نے بروقت بریک لگائی تھی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ گاڑی سے ٹکرا جاتی. اوہ شٹ! وہ بمشکل اپنے سر کو اسٹیئرنگ وہیل سے لگنے سے بچاتا تیزی سے گاڑی سے باہر آیا تھا. ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دھندلا نظر آتا وجود دیکھ تو وہ جو کوئی بھی تھی لڑکی ہی تھی. اس کے پیچھے کچھ لوگ بھی تھے جو یقیناً اس کے تعاقب میں تھے. اسید نے تیزی سے ڈیش بورڈ پر رکھی گن اٹھائی تھی. وہ لڑکی زمین پر گر چکی تھی. وہ تیزی سے نزدیک آیا، مگر سامنے نظر آتا چہرہ دیکھ وہ حیران ہوا. صاحب، میں یمنا، پلیز مجھے بچائیں ان درندوں سے، یہ مجھے مار ڈالیں گے. یمنا ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سامنے کھڑے اسید کو دیکھ بے چارگی سے بولتی جھٹ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی.
جبکہ وہ تو خود حیران پریشان سا یمنا کو دیکھ رہا تھا جو دونوں ملاقاتوں میں اسے حیران کر چکی تھی۔ لڑکی تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کوئی گھر بار ہے بھی یا نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے پیچھے ہیں؟ وہ تینوں مردوں پر بندوق تانتا ہوا درستگی سے استفساریہ بولا تھا۔ اے ہیرو، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارا شکار ہے۔ وہ لوگ سردگی سے بولے تھے، یہ خبستہ ہواؤں کا جوش تھا۔ یمنا کا کتابی چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑ گیا تھا، غزالی آنکھوں میں ایک عجیب سے خوف اپنی چھاپ دکھلانے لگا تھا۔ شٹ اپ، کون ہو تم لوگ اور اس لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت وہ سول ڈریس میں موجود تھا۔ گن کے اشارے سے یمنا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا سخت لہجے میں استفساریہ غرایا۔ یہ لڑکی چلتا پھرتا آئٹم بم ہے۔ سالی ہر بار ہم سے ہزاروں روپے لے اڑتی ہے اور ہر بار اگلی بار کا چکمہ دے کر فرار ہو جاتی ہے۔ آج تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس جذباتی لڑکے کو دیکھ خباثت سے مسکرائے۔ وہ یمنا کو دبوچنے کی خاطر تیزی سے اس کی جانب لپکے جو چیخ کر اسید کی پشت پر چھپتی محفوظ صاحبان تلاش کرنے لگی تھی۔ پیچھے رہو۔ ان کے پاؤں میں 2 فائر کرتا وہ باز کر گیا، جبکہ وہ تینوں مرد بدک کر 4 قدم پیچھے ہوئے تھے۔ تم گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ اسید کا کہنا تھا کہ یمنا کسی تابع دار بچے کی مانند تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اب وہ چہرے پر کرختگی لیے خود ان تینوں کی جانب بڑھا تھا۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ اس بار وہ گن نیچے کرتا سختی سے ایبرو اٹھا کر بولا، جبکہ یمنا تو اب مطمئن سی شو کی منتظر تھی۔ اب تو کون ہے ہیرو؟ کہیں تو بھی تو اس جیب کتری کا ستایا ہوا اس کا کوئی نیا عاشق تو نہیں ہے؟ ابھی دیکھ، اگر اس نے تجھے کوئی آسرا کروایا ہے تو بھائی ہماری سن، 1 نمبر کی جھوٹی ہے سالی، صرف پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ آج اتنی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئی ہے، دیکھ تو بیچ میں نہ آ۔ وہ سید کو بھی یمنا کے ہاتھوں لوٹنے والا کوئی مہرہ سمجھ کر اس کی حقیقت بیان کرتے متوازن لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ SSP اسید عالم، نام تو سنا ہی ہوگا۔ اسید کے تعارف پر ان تینوں کے چہرے فک ہو گئے تھے۔ بھلا SSP اسید عالم کو کون نہیں جانتا تھا؟ خاص کر ان جیسے سڑک چھاپ موالیوں کے لیے تو کسی کال یا کسی مثال رکھتا تھا۔ SP اسید عالم؟ رات کی تاریکی کے باعث چہرہ تو دھندلا تھا، مگر اب اس کی شخصیت کا رعب اور لہجے سے چھلکتی سردگی انہیں بخوبی اس کے عہدے کا باور کروا گئی تھی۔ جو بہت نڈر انداز میں گن تھامے کھڑا اب استہزائیہ مسکرایا تھا۔ سر، یہ لڑکی 1 نمبر کی فراڈ ہے۔ بندوق کا رخ ایک بار پھر اپنی جانب دیکھ زبان اپنے آپ لڑکھڑا گئی تھی۔ شٹ اپ، شرم کرو کچھ بے شرمو۔ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو کسی کی بہن بیٹی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ اسید کو ان کی ہٹ درمی پر طیش آیا تھا۔ ہماری ماں بہنیں اس سلاکو ماسی جیسی آوارہ 2 نمبر اور جیب کتری نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ناگواری سے پھنکارا، اور اسید کا ضبط بس یہیں تک کا تھا۔ وہ فائر کھولتا اس کا پاؤں زخمی کر گیا تھا۔ خبردار جو کسی عورت کے بارے میں بکواس کی تو تمہاری ماں بہن 4 دیواری میں ہے تو شریف ہے، اگر یہ کسی مجبوری کے تحت باہر نکلی ہے تو 2 نمبر ہے۔ اسید طیش میں دھاڑا تھا۔ صاحب معاف کر دیں، یہ بیوقوف ہے۔ وہ دراصل اس لڑکی نے ہمارا بہت پیسہ کھایا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو زخمی دیکھ صفائیہ لہجے میں بولا۔ شکل گم کرو تینوں اپنی یہاں سے، اور ہاں، آئندہ مجھے کسی غیر معمولی حرکتوں میں ملوث نظر آئے تو سیدھا تھانے لے جا کر مرمت کروں گا۔ وہ تینوں سخت لہجے کی وارننگ پر اپنے زخمی لنگڑا کر چلتے دوست کو سنبھالتے جی صاحب اور شکریہ صاحب بولتے گدھے کے سر سے سینگ کے مانند غائب ہو گئے تھے۔ وہ ایک تعصبی سی سانس خارج کرتا گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جہاں یمنا بڑے مزے سے بیٹھی ان تینوں کی درگت بنتی دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ صاحب، تم تو سچ کے ہیرو ہو۔ تمہاری ایک جھڑکی پر کیسے دمدما کر بھاگ گئے سالے؟ وہ اپنی مخصوص بازاری لب و لہجے میں بولی تھی۔ اسید نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی۔ انسان بن کر خاموشی سے بیٹھی رہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں، اور کچھ شرم کرو۔ وہ تعصبی لہجے میں کینہ توز نگاہوں کے سنگ گھور کر بولا۔ کیوں صاحب، میں نے کون سا بے شرمی والا کام کیا ہے؟ وہ ہوں کوئی؟ تمہیں شرم نہیں آتی اور آزاد ہو کر اپنا اور اپنی ذات کا تماشا بناتے ہوئے؟ وہ ذرا سخت لہجے میں مگر درستگی سے بولا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکرا دی تھی۔ ارے صاحب، ہم جیسے تو پیدا ہی تماشا بننے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس کا جب دل چاہتا ہے وہ بندر کی ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم جیسے کرتب شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بولتی مزید پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ اسید نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور دوسرے ہی لمحے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اس کا بے داغ حسن اور چاندنی رات کی چمک میں دعوت دیتا سراپا دیکھ خوف سا محسوس ہوا تھا۔ اس کی اپیل کرتی قاتل نگاہیں اور بے باک لہجہ
مضبوط کردار کا صحیح مگر SSP تھا تو ایک مرد ہی نا۔ سونے پر سہاگا اس کی کمر پر جھولتی چوٹی کے بل جن میں سلکی بال گھندے ہوئے اس کے جذبات بہکانے کا پورا سامان کر گئے تھے۔ اف، کیا واہیات سوچ ہے میری۔ خود ساختہ ہی سرگوشی کرتا وہ آنکھیں میچ کر گڑبڑا گیا تھا۔ کیا ہوا صاحب، کچھ کہا ہے آپ نے؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی معصوم بنی ذرا قریب ہوئی تھی۔ لڑکی، پیچھے رہ کر بات کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں۔ اس لڑکی کے گھر خاندان کے مکمل پتے سے تو وہ پہلے ہی واقف تھا، جبکہ وہ اس کے کترانے پر مسکرا کر سیٹ پر گردن پھینکتی ہنستی چلی گئی تھی۔ اسید نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دانتوں سے پھوٹتی روشنی دیکھ میں بہت رہ گیا تھا۔ ناک میں چمکتا سیاہ پتھر چاند کی روشنی میں اسے بری طرح اپنی جانب میں توجہ کر رہا تھا۔ دل میں اسے چھو کر دیکھنے کی ہوک سی جاگ اٹھی تھی۔ نہ جانے کیسے مگر وہ بہک گیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کی جانب جھکتا وہ اس کی ناک میں چمکتا سیاہ پتھر چھوتا، اس سے قبل بہکاوے میں مزید پیش قدمی کرتا احساس ہونے پر فوری فاصلے پر ہوا تھا۔ یمنا SP کی اس قدر اچانک افتاد پر سہم کر سیٹ میں دھنس سی گئی تھی، جبکہ وہ خوف زدہ سا اپنی شور مچاتی دھڑکنوں سے خائف تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا۔ کھلی فضا میں پرسکون انداز میں گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی کیفیت پر قابو پانے کی ممکنہ کوشش کی تھی، جو پہلی بار کسی عورت کا قرب پا کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ SP صاحب، اگر آپ نے تارے گننے کا شوق پورا کر لیا ہو تو مجھے گھر چھوڑ دیں۔ مجھے معلوم ہے آپ ایک نیک صفت آدمی ہیں۔ ایک لمحے کو وہ گھبرائی ضرور تھی مگر پھر اپنی فتح پر مسکراتی کھڑکی سے باہر گردن نکال کر شرارت آمیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو شرمندہ سا تھا اس کی آواز میں واضح کھنک محسوس کرتا تاثر زدہ انداز میں سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ تمہیں آدھی رات کو ایک اجنبی کی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا؟ واپس گاڑی میں بیٹھ کر وہ اپنے من میں کلبلاتے سوال کو لفظوں میں ڈھال کر ذرا حیرانی سے بولا تھا۔ ڈر کیسا؟ اسید نے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہی ڈر کہ تم ایک اجنبی مرد کے ساتھ سفر کر رہی ہو۔ فرض کرو اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو، اور میں تو ہوں بھی پولیس والا۔ وہ آنکھوں میں مانی خیز سی چمک لیے اسے ڈرانے کی غرض سے بولا تھا، جبکہ وہ دلکش انداز میں کھلکھلا اٹھی تھی۔ SSP صاحب، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ اگر آپ یا آپ کی جگہ کوئی اور کچھ کرنے کا سوچے بھی نا تو سیدھا اوپر کا ٹکٹ کٹواؤں گی۔ وہ نڈل لہجے میں بولی۔ کس کا؟ اپنا؟ وہ ذرا ناسمجھی سے بولا۔ نہیں، آپ کا۔ وہی لاپرواہ انداز۔ وہ اس چکنے گھڑے سے مزید مغز ماری کا ارادہ ترک کرتا گاڑی شناسہ راستوں پر ڈال چکا تھا۔ چلو اب اترو، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ مگر یہ سب تمہارے دروازے کے آگے جمگٹا لگائے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ دروازے کے عین سامنے رشتیک ذرا مشکوک ہوا تھا تو سہم تو وہ بھی گئی تھی مگر پھر تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ کیا ہوا، تم سارے یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کسی انہونی کے تحت لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھ بیٹھی تھی۔ تمہاری منہ بولی ماں چوری چکاری کرتی ہوئی کسی ٹرالر کے نیچے آ کر بری طرح کچلی گئی ہے۔ اس ہجوم میں سے کسی کی آواز تھی جو یمنا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ ابے او، کیا اول فول بک رہی ہے؟ سستے نشے کرنے لگی ہے کیا؟ اسید اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ڈر محسوس کر کار سے باہر آیا تھا، جو تیزی سے اس جھونپڑی نما گھر میں غائب ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے ہٹو سب یہاں سے۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا، جو دیوانہ وار کسی کو متلاشی نگاہوں سے دیکھتی بآواز پکارتی اب مایوس ہوئی کمرے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑا ذرا تفتیش بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میری ماں بولا بھی تھا کہ باہر نہ جائے گھر سے، میں کر لوں گی پیسوں کا کوئی نہ کوئی بندوبست، مگر نہیں، اسے عادت ہی در در کی ٹھوکریں کھانے کی۔ اب بن گئی نا بن بلائے موت کا نوالا۔ وہ سر تھام کر بیٹھی ایسے اظہار کر رہی تھی جیسے کوئی بری خبر پر افسوس ظاہر کرتا ہے۔ اور ڈیڈ باڈی کہاں ہے تمہاری ماں کی؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا گھر میں اندر آ گیا تھا، جبکہ وہ دروازے پر لگے ہجوم میں چہم گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ لاوارث لاش تھی، لے گئے ہوں گے ایندھی یا چھپا والے۔ وہ تو نفر سے دانت کچکچا کر بولی تو اسید کے پیشانے پر بل پڑ گئے تھے۔ اگر وہ تمہاری منہ بولی ماں تھی تو چلو میرے ساتھ اور پہلے لاش کی تصدیق کرو۔ اسے نہ جانے کیوں مگر غصہ آ گیا تھا۔ ارے میاں، سنتے ہو؟ اس کی جو ماں ہے وہ نشہ کرنے کی عادی تھی، اور یہ جیب کتری اپنی دن بھر کی کمائی سے اس کا نشہ پورا کرتی تھی، مگر کچھ روز سے اس کی قسمت اس پر کچھ خاص مہربان نہیں چل رہی۔ بس اسی لیے جب اس سے نشے کی طلب برداشت نہ ہوئی تو نکل گئی، اور یہ ڈھونڈ کر کیا کرے گی اب خس کم جہاں پاک۔
ہجوم کو چیر کر ایک بزرگ سے صاحب مقابل آتے بڑی ہی صاف گوئی سے بولے تھے، جبکہ اس نے ایک خاموش نگاہ زیر لب مسکراتی یمنا پر ڈالی تھی، جو خشک بے تاثر نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر لیے کسی دیوانی کی مانند مسکرا رہی تھی۔ چلو بھائی، گھر خالی کرو میرا، اماں مر گئی تو اب کیا کل پڑوا کر ہی جاؤ گے؟ شاباش، سب اپنا اپنا راستہ ماپو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسید نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا، جو 2 منٹوں میں سب کو چلتا کر گئی تھی۔ صاحب، اب تمہیں کیا الگ سے دعوت نامہ چھپوا کر بتانا پڑے گا؟ وہ ذرا ناگواری سے بولی تھی۔ تم یہاں اکیلی رہو گی؟ یمنا نے آئی برو اٹھائے۔ نہیں، میرے ساتھ میں ہوں، ہم دونوں یہاں بہت خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ تنزیہ بڑبڑائی تو اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، جبکہ وہ بزرگ بھی جاتے جاتے پلٹ کر واپس وہیں جم کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھو میاں، تم جو کوئی بھی ہو، اس لڑکی کا کہیں اور بندوبست کر دو۔ اس آوارہ لڑکی کے چکر میں ہمارے جوان لڑکے بگڑ رہے ہیں، یہ اپنی اداؤں سے باز نہیں آئے گی اور ہم جوان خون کو مزید سنبھال نہیں سکتے۔ وہ جھٹ اصل بات بول گئے تھے، جبکہ اس کے تو مانو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو بڑھاؤ، میرے کردار پر انگلی اٹھانے والے؟ اپنی لاٹھی سنبھالو اور چلتے بنو یہاں سے۔ وہ خاصی بدتمیزی سے بولی تو اسید کو زندگی میں پہلی بار اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ انکل، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جوان خون کو قابو کرنا واقعی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لڑکی، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ کسی سوچ کے پیش نظر گویا ہوا۔ کہاں چلوں اور کیوں بھائی؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی گردن اکڑا کر بگڑے تیوروں سے بولی تھی۔ میں تمہیں کسی بہتر جگہ پر چھوڑ دوں گا، جہاں تم عزت کی زندگی گزار سکو اور ان سب خرافاتوں سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سب سوچے بیٹھا تھا۔ میں کسی بھی ایرے گہرے کے سامنے منہ اٹھا کر کہیں نہیں جا سکتی، اور میں بھلا کیوں کر یقین کروں تمہارا ایس پی؟ دودھ کے دھلے ہو کیا تم؟ وہ کندھے چھٹکتی ناگوار لہجے میں غرائی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ خاموش کھڑے بزرگ صاحب نے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ ارے میاں، میں تو کہتا ہوں زبردستی لے جاؤ اس گناہوں کی پوٹ کو۔ وہ لہجے میں کچھ تو شرم کرو بڑھاؤ، تمہاری بھی جوان سال بیٹیاں ہیں، میں کیسے رات کے اس پہر کسی بھی ایرے گہرے کے ساتھ منہ اٹھا کر چلی جاؤں؟ کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ، عزت دار بنتے ہو، اگر اتنے ہی نیک و شرفا ہو تو اپنے گھر رکھ لو اپنی عزت بنا کر۔ آنکھیں چھوٹی کیے گھورتا وہ اس کی دیدہ دلیری پر آشش کر اٹھا تھا، جبکہ بزرگ گھبرا گئے۔ ارے تو اس مسئلے کا تو ایک ہی حل ہے، لڑکے تم اس بالش بھر کی آفت سے نکاح کرو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی بدتمیزی پر سٹ پٹا کر ذرا درستگی سے بیچ کا راستہ نکال گئے تھے۔ وٹ؟ گڑبڑانے کی باری اب اسید کی تھی۔ یمنا کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ ارے واہ بڑھاؤ، کیا حل پیش کیا ہے؟ ہاں تو بولو ایس پی، نکاح کرو گے مجھ سے؟ وہ جانتی تھی کہ مقابل کی جانب سے انکار ہی ہوگا، مگر وہ پھر بھی امتحان میں ڈال چکی تھی۔ چوہے بلی کا کھیل ہی ختم کرتے ہیں۔ چل بول ایس پی، کیا تمہیں جیب کتری، چورنی پلس چکمہ دینے میں ماسٹر یمنا باقر اپنے نکاح میں قبول ہے، جس کا آگے پیچھے دور دور تک کوئی رشتہ موجود نہیں ہے؟ کیا تمہاری شاہانہ مزاج دادی کو ایک جیب کتری اپنے تھانے دار پوتے کے لیے بہو کے روپ میں قبول ہوگی؟ اس کے مقابل آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چیلنجنگ لہجے میں سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ اسید کی خاموش نظریں اس کے سرخ ہونٹوں کا طواف کر رہی تھیں، جن کو اضطرابی کی سی کیفیت میں وہ بار بار چبا رہی تھی۔ مجھے اپنے نکاح میں لے کر اپنی عزت و غیرت نہیں بنا سکتے نا ایس پی؟ بالکل اسی طرح میں بھی تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں یوں منہ چھپا کر کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ رات کے اندھیروں میں فرار ہونے والے بد کردار کہلاتے ہیں، اور یمنا باقر بیچ چوراہے میں کھڑے ہو کر اپنی کردار کی گواہی اور ذات کا دفاع کر سکتی ہے۔ وہ اس کے روبرو اس کی قطعی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتی تنفر سے پھنکاری تھی۔ چلو سب نکلو میرے جھونپڑے سے، بلیک اینڈ وائٹ پکچر کا ٹکٹ پورا ہو گیا ہے، اپنے اپنے گھروں میں جا کر کیبل پر رنگین ڈرامے کے مزے اڑاؤ۔ اب اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتی ایس پی پر ایک تنزیہ نگاہ ڈالتی مڑنے ہی لگی تھی کہ سماعتوں سے ٹکراتے لفظوں پر وہ حیرت کی زیادتی سے گھبرا کر پلٹی تھی۔ انکل، جلدی سے کسی نکاح خواہ کا انتظام کریں، کیونکہ میں اسید عالم اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر رات کی تاریکی میں یمنا باقر عرف کتری کو اپنی عزت بنا کر پورے حق سے اس جھونپڑے سے رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے مضبوط ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا اعلان کرتا وہ اسے ورطہ حیرت میں دھکیل گیا تھا۔ انکل ذرا جلدی کیجیے، مجھے اگلے 20 منٹ میں اپنی بیوی کو رخصت کروا کر یہاں سے لے کر جانا ہے۔ مضبوط کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھتا وہ ذرا عزلت بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ تو منہ کھولے حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہجوم میں اب چہم گوئیاں کے ساتھ ساتھ پھرتی بھی در آئی تھی۔
صاحب یہ سب بے ضمیر لوگ تو پاگل ہیں، تم کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ تم میرے محسن ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، مگر یہ بیوقوفی نہ کرو۔ وہ بکلاہٹ میں ٹوٹے ہوئے لہجے میں بس اتنا ہی بول سکی تھی، جبکہ وہ اس کے لرزتے سراپے کو خاموش نگاہ سے نوازا موبائل پر کسی سے گفتگو میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ لب دبا کر اپنی آنسو چھپاتی، خود کو مضبوط ظاہر کرتی، التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو نکاح کی کارروائی شروع کرنے کی حامی بھر چکا تھا۔ بس چند جذباتی لمحات کا فیصلہ تھا کہ یمنا باقر عرف جیب کتری کو ایک ایماندار سخت گیر SSP نے اپنی نکاح میں لے کر عزت بھرے مان سے نوازا تھا۔ نہ صرف اپنے ساتھ کا مان دیا تھا بلکہ عزت دار چھت بھی فراہم کر دی تھی۔ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھی نئی نویلی بیوی پر ایک دلکش نگاہ ڈالتا وہ اپنی گاڑی آشیانہ بہزاد لکھنوئی کی جانب گامزن کر چکا تھا، جہاں ایک کڑا امتحان ان کا منتظر تھا۔ فرنٹ سیٹ پر پورے حق سے براجمان نیند میں جھومتی وہ گاڑی کو کار پوچھ میں آ کر بریک لگنے پر حواس باختہ سی ہوش میں آئی تھی۔ کچی نیند ٹوٹنے اور اچانک زندگی کا دھارا تبدیل ہونے کے باعث آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ جس گھر میں وہ رات کی تاریکی میں چورے چھپے داخل ہوئی تھی، آج وہاں کے مالک کی بیوی بن کر آنا خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ راتوں رات قسمت اس کی کایا پلٹ پر اگر وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ راتوں رات قسمت کی اس کایا پلٹ پر اگر وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ صاحب اندر آپ کی دادی۔ وہ 2 روز قبل دادی کے ہاتھوں بھری درگت کا غم ابھی صحیح طریقے سے بھلا بھی نہ سکی تھی کہ قسمت کی دیوی اسے پھر اسے جگہ لے آئی تھی۔ دادی اس وقت سو رہی ہوتی ہیں، تم چلو میرے ساتھ، اور ہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، بیوی بنایا ہے تو مان بھی ضرور دوں گا۔ وہ اس کے لب و لہجے میں چھپی واضح تھکن محسوس کرتا نرمی سے گال تھپتھپا کر بولا تو وہ ڈرتے ڈرتے گاڑی سے اتری، اس کی ہمراہی میں چلتی اس کی پیروی کرنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں کمرہ ڈھونڈنے میں یقیناً کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس رات تم پہلے ہی پورے گھر کا اچھے سے جائزہ لے چکی ہو، روزہ تو تم یقیناً نہیں رکھو گی، اور اگر رکھنا چاہو تو وہ رہا باورچی خانہ اب تمہارا اپنا گھر ہے۔ امید ہے چوری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا سنجیدگی سے بولا تو وہ خام خواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ویسے دل تو چاہ رہا ہے تمہیں محبت کی ہتکڑی لگا کر ایک ہی بار اپنی چاہت کے حصار میں قید کر لوں تاکہ تم پر فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں۔ کچھ دیر قبل اس کا بے باک انداز یاد کرتے وہ آنکھیں چھوٹی کیے ذرا گھور کر بولا، شادی کی پہلی رات بیوی کو ہتکڑی کون لگاتا ہے SP؟ وہ ناراضگی سے منہ بسور گئی۔ اور کون سی بیوی سر جھاڑ منہ پھاڑ دیدہ دلیری سے کھڑی ہو کر اپنے بے داغ حسن کے جال میں پھنسا کر ایک SP کی تمام تر صلاحیتوں کو مفلوج کرتی ہے؟ وہ بھویں اٹھاتا ذرا معنی خیزی سے بولا تھا، میرے خیال سے اب کافی تھک چکے ہیں، سو جائیں۔ وہ نظریں گھما گئی تو وہ ایک تاثر زدہ سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اب باقی کی باتیں صبح دادی بیگم کی عدالت میں ہی ہوں گی، شب بخیر۔ اس کے لاپرواہ سراپے پر ایک خاموش نگاہ ڈالتا وہ اپنی بہکتی نگاہوں اور تلاطم برپا کرتی دھڑکنوں پر پہرا بٹھائے زینہ پھلانگ گیا تھا۔ صبح صادق سے نکلتا سورج نت نئی کہانیوں کی ہمراہی میں پوری آب و تاب سے طلوع ہوا تھا۔ ایسے میں کمرے میں موجود یمنا اپنی فطرت سے مجبور کمرے کی ہر چیز کا چھو چھو کر معائنہ کرنے میں مصروف تھی، مگر آج اس نے باہر جانے کا رزق ہرگز نہیں لیا تھا۔ جب ہی جھٹکے سے کھلتے دروازے پر وہ ہڑبڑا کر چونک کر پلٹی تھی، جہاں اس کے عین مقابل اسید عالم پولیس کی وردی میں ملبوس بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ گھبرا کر الٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ گڈ مارننگ مسز اسید عالم، آفیشل سسرال میں پہلی صبح مبارک ہو۔ وہ اس کے چہرے کے اڑے اڑے سے رنگ دیکھ بظاہر سنجیدگی سے مگر شوخ لہجے میں بولتا قریب تر چلا آیا تھا۔ صاحب کیا کر رہے ہو؟ چہرے کے نزدیک جھکتے اسید کو دیکھ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ سنجیدہ سا دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نزدیک آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، دھڑکنوں کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی، مانو دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا، حتیٰ کہ وہ چہرے کا رخ پھیرتی پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ صاحب نہیں اسید پکارو مجھے ورنہ۔ یمنا کو نہ جانے کیوں مگر یہ SP کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ دیکھیے تھانے دار صاحب، مانا کہ کل رات آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، مگر میں بتا رہی ہوں اگر خرافاتی پولیس والوں کی طرح تم نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی توقع رکھی تو مکہ مار کر دانت توڑ دوں گی اور تگنی کا ناس نچا ڈالوں گی کہ یمنا باقر کے نام سے بھی خوف کھاؤ گے، ناکو چنے چبوا دوں گی، یاد رکھنا۔ پہلی بار کسی مرد کی اس قدر قربت سے خائف سی وہ حیا آمیز لہجے کو نہ ڈر بناتی جو منہ میں آیا بس بولتی چلی گئی تھی۔
اور اگر یہ تھانے دار تمہیں میرے دل میں ڈاکہ ڈالنے کے جرم میں سزا کے طور پر اپنی ذاتی حوالات میں قید کر لے تو اس بارے میں کیا خیال ہے مس زیب کتری صاحبہ؟ بے باک سی یمنا کے سہمے لہجے سے اب وہ خوب محظوظ ہو رہا تھا۔ میں وہ تو ایس پی کی نگاہوں میں ٹھاٹے مارتے جذبات کے سمندر سے خائے پھسکایا پلٹ پر شدید بخلاہٹ کا شکار تھی۔ اس کی آنکھوں میں پنپتا خوف دیکھ وہ شرارت سے اس کی ناک چھونے ہی لگا تھا کہ کسی عملی کارروائی کے عمل میں آنے سے قبل ہی دادی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر دونوں ہی گھبرا کر ہوش میں آئے تھے۔ میرے ساتھ نیچے چلو اور جیسا میں کہوں بالکل ویسا ہی کرنا، سمجھ گئی؟ وہ اپنے تاثرات پر ممکنہ قابو پاتا اس کا مرمری ہاتھ حق سے تھامتا نیچے کی جانب بڑھا تھا جہاں پروین بیگم الگ ہی عدالت سجائے بیٹھی تھی۔ لکھنوئی آشیانے کے حال میں پڑے جھولے پر کروفر سے براز جوان پروین بیگم اپنے پوتے کی ہمراہی میں قدم قدم اترتی اس آفت کے پرکالہ کو دیکھ آنکھیں چھوٹی کیے بغور گھورتی تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جو اب عین مقابل اسید کے ساتھ چپک کر کھڑی گویا ان سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اس عادی مجرمہ کو پھر لے آئے ہو تم؟ کڑک دار سنجیدہ لہجے پر یمنا نے تھوک نگلا کہا۔ دراصل دادی میں نے یمنا سے نکاح کر لیا، بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اسید نے ان کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بالکل پرسکون تھی۔ کیوں نوشے میاں، دنیا میں کیا نیکوکار لڑکیوں کا کال پڑ گیا تھا جو تم اس زیب کچی کو بیاہ لائے ہو؟ دادی اور دادی بیگم کی گوہر افشانیاں۔ دادی پلیز جیب کتری تو نہ کہیں اب اسے۔ ملازمین کی موجودگی میں نہ جانے کیوں مگر اسے اس طرز تخاطب پر برا سا محسوس ہوا تھا۔ ویسے نوشے میاں صبح صبح کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اسے وردی میں ملبوس دیکھ یوں ہی پوچھ بیٹھی تھی جبکہ وہ جوالا مکھی کے پرسکون انداز پر حیرانگی سے ان کا چہرہ تک رہی تھی۔ میں نے کہاں جانا ہے بھلا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ وہ آنکھیں گھما گیا۔ چلو تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، میں ذرا بہو بیگم کا تفصیلی انٹرویو کر لوں۔ یمنا کا دم خشک ہو گیا تھا جبکہ وہ اپنی پشت سے لگی چھپی کھڑی یمنا کو دادی کے سامنے لاتا گویا اسے کنویں میں دھکا دیتا خود جان چھڑا کر بھاگ چکا تھا۔ چلو بی بی ذرا ہمارے کمرے میں آؤ تم۔ وہ اپنے غرارے کے پانچوں کو درست کرتی جھولے پر سے اتر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جبکہ وہ ہنوز اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی تھی۔ بی بی اب کیا گود میں اٹھا کر لے کے جاؤں تمہیں؟ جلدی آؤ۔ نظریں ترچھی کیے تیز لہجے میں جھڑک کر بولی تو وہ تیر کی تیزی سے ان کے پیچھے بڑھی تھی۔ پہلے ذرا کواڑ بھیڑ کر کنڈی چڑھا دو لڑکی۔ وہ گھبراہٹ میں دروازہ بند کرتی نزدیک چلی آئی تھی۔ کیا یہاں وہ اس کی درگت بنانے کے واسطے لے آئی تھیں؟ دماغ میں پہلا خوفناک خیال یہی کوندا تھا۔ یہاں کھڑی ہو جاؤ۔ خود وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ کسی مسلم کی مانند ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی اب ان کی سزا سننے کی منتظر تھی۔ اب بتاؤ گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ یمنا کو تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہو۔ بھلا دادی بیگم کسی تفتیشی افسر سے کم تھی؟ لاوارث ہوں۔ ایک تلخ مسکان تھی جس نے لبوں کو چھو لیا تھا۔ کہیں پرورش تو پائی ہوگی نا، یا یوں ہی چوری چکاریاں کرتی پروان چڑھ گئی ہو؟ وہ سخت لہجے میں آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ ایک خاموش شانسو تھا جو اس کی آنکھ سے ٹپک پڑا تھا۔ لاوارث ہوں۔ جس شخص نے مجھے پالا میرا وجود اسے کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ نہ جانے کس کا گناہ ہوں۔ میرے اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پہلے وہ کام کرتا تھا، پھر اس کے گزر جانے کے بعد میں نے چھوٹی موٹی چوری چکاریاں شروع کر دی۔ پروین بیگم نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھی تھی جو یقیناً زندگی کے تلخ تجربات کی دین تھی۔ کوئی عزت والا کام بھی تو کیا جا سکتا تھا، پڑھی لکھی ہو یا انگوٹھا چھاپ سے بھی گئی گزری ہو۔ اس بار وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ یہ دنیا عزت والے کام بھی انہیں ہی دیتی ہے جن کے سر پر عزت کی چھت اور کسی مہربان کا سایہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسی ان پڑھ اجڑ کو یہ اپنے پاس تک بٹھانا گوارا نہیں کرتی، اور جو لوگ کام دیتے ہیں بدلے میں جو وہ مانگتے ہیں میں وہ نہیں دے سکتی۔ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ تلخ مسکراہٹ سنگ بولی تھی۔ اور رہی بات تعلیم حاصل کرنے کی تو میں نے اس ملک کی 50% آبادی کی طرح علم فٹ پاتھ اور سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے حاصل کیا ہے، جہاں وقت اور کٹھن حالات کے دھارے پر بہتے نگینا لوگ اعلیٰ ڈگری یافتہ پروفیسر سے کئی درجے بہترین استاد ہیں۔ میرا حاصل کردہ علم اس علم سے کئی زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے جو آپ جیسے رئیسوں کے بچے نصاب کی موٹی موٹی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ غیر مرئی نقطے کو گھورتی وہ انہیں 2 پل کو خاموش کروا گئی تھی۔
میرے پوتے سے کیوں نکاح کیا؟ کچھ لمحے تلخ خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، مان وہ اپنا کالا گول فریم والا قریب کی نظر کا چشمہ لگاتی جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر سوالیہ بولی تھی۔ یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، بلکہ صاحب کو خدائی خدمت گار بننے کا شوق ہو رہا تھا، مگر آپ فکر نہیں کریں، میاں صاحب کے آنے سے قبل یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کیونکہ میں سڑکوں پر پرورش پانے والی لڑکی اپنی اصل اوقات سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ انہیں ساتھ رکھی فائل اٹھا کر پڑھتا دیکھ خود سے ہدرجہ متنفر تیزی سے یقین دہانی کرواتی ہوئی بولی، یہاں آؤ۔ وہ چشمے کے پار سے اس کی غزالی آنکھوں میں رقم درد کی داستان پٹی سپاٹ لہجے میں پاس آنے کا حکم صادر کر چکی تھی، جو لب چباتی 2 قدم نزدیک آ رہی تھی۔ جی۔ وہ جیسے ہی نزدیک آئی انہوں نے جھٹ ساتھ رکھی اسٹک اٹھا کر زوردار انداز میں اس کے ٹخنوں پر بجا ڈالی تھی۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ خبردار، جو کبھی ہماری اجازت کے بغیر اس گھر کی دہلیز پھلانگنے کی جرت بھی کی تو، ورنہ آج صرف ایک لگایا ہے، آئندہ آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ سختی سے تنبیہن لہجے میں بولی تو آنکھوں میں حد درجہ حیرانی سموئے خاموش سی وہ صرف سوچ کر رہ گئی، ایک دن کی نوبیاہتا دلہن پر بھلا کون لاٹھی چارج کرتا ہے؟ منو من قیاس کرتی چہرے کے زاویے بگاڑتی وہ سید کو کوس کر رہ گئی تھی۔ بی بی، ایک دن کی دلہن بھی اپنی دادی ساس کے سامنے دیدہ دلیری سے کھڑی ہو کر ان کے گھبرو جوان پوتے کو بھری جوانی میں رڑوا کرنے کی منصوبہ بندی سے آگاہی نہیں دیتی۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، یمنا چوری پکڑے جانے پر خفت زدہ سی چہرہ جھکا گئی، مگر زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی، مگر دادی وہ بے ساختہ ہی پکار بیٹھی تھی، خاموش ہو جاؤ بالکل، اور اپنے کمرے میں جاؤ، باقی کے معاملات ہم خود طے کریں گے، اور یاد رکھنا اگر کسی قسم کی خرافاتی سوچ نے آپ کے ذہن میں پنجے گاڑنے کی کوشش بھی کی نا، تو بی بی اگر آپ جلتے توے پر بیٹھ کر بھی معافی کی بھیک مانگو گی نا، تو ہم بھی نمک لگی برف کی مانند جلدی نہیں پگھلیں گے۔ وہ چاروں نہ چار لب چباتی خاموشی سے اپنے روم میں واپس چلی آئی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ رمضان گزر چکا تھا اور آج چاند رات تھی۔ اسید اپنی ڈیوٹی کے چکر میں کافی مصروف رہا تھا۔ ایسے میں پروین بیگم نے یمنا کی اچھی ٹریننگ کر دی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کی بازاری زبان درست کروائی تھی، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا، چال چلن، خاندانی رکھ رکھاؤ۔ وہ جس تیزی سے ہر چیز کو پک کر رہی تھی، یہی بات اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ لڑکی، اب ہماری سرپرستی میں ایک اچھی بہو ہونے کا کردار ادا کرنے کی تیاری پکڑ لو۔ 2 دن بعد ہم نے عید کے تیسرے دن آپ کے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، تاکہ دنیا والوں کو ہماری بہو کے بارے میں علم ہو سکے۔ یمنا اس گھر میں آنے کے بعد جتنی خوش اور مطمئن تھی، شاید ہی زندگی میں کبھی ہوئی ہو۔ ایس پی نے نہ صرف اسے اپنا نام دیا تھا، بلکہ عزت دار چھت بھی فراہم کی تھی۔ آنکھوں میں جھلمل کرتے آنسو کب پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر بہہ نکلے تھے، اسے علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ ہوش تو تب آیا جب کمرے کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلتا ہی چلا گیا تھا۔ لفظ زبان کی نوک پر ادھورے ہی رہ گئے تھے، جب سامنے پولیس کی وردی میں ملبوس وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوتا سیدھا اس کی جانب آیا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ رات کے اس پہر اس کی آمد پر بکھلا گئی تھی۔ جھٹ آنسو خشک کیے تھے، ڈرنا گھبرانا ہرگز بھی اس کی فطرت کا حصہ نہ تھا۔ کیوں محترمہ، میرے یہاں آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ اسید نے آج پہلی بار اسے بھرپور انداز میں نظر بھر کر دیکھا تھا، جو لائٹ پرپل کرتا شلوار پہنے لمبے بالوں کی چٹیاں بنائے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، اور ناک میں چمکتا وہ سیاہ موتی ہمیشہ کی طرح اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا صاحب۔ عادتوں سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، وہ تیزی سے بولتی، اس کی گھورتی نگاہوں میں دیکھتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ مسز، یہ حرکتیں نہ کیا کرو۔ کیوں رات کے اس پہر بندے بشر کو بہکانے کا سامان تیار کر رہی ہو؟ اس کی مڑی مڑی خمدار پلکوں پر ہولے سے پھونک مارتا وہ جذبات سے بوجھل بھاری لہجے میں بولا تھا۔ وہ ذرا سا نزدیک ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کی حد درجہ قربت پر یمنا کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ دادی بتا رہی تھی کہ ہمارا ولیمہ۔ حیا کی آمیزش لیے کپ کپاتا لہجہ، لرزتے ہوئے گلابی ہونٹ اور اس کی گرم سانسوں کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے سے فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام، وہ خفت زدہ سی رخ پھیر گئی۔ وہ دھیرے سے ہنستا مزید قریب آ گیا تھا۔ اس رات تو تم بڑی دیدہ دلیری سے مجھ سے نکاح کے لیے رضامندی چاہ رہی تھی، تو اب کیا ہوا یمنا باکر عرف جیب کتری کو؟ اس کی پلکوں کی چلمن کا اٹھتا گرتا رقص دیکھ وہ پیچھے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا، چہرہ ذرا اونچا کرتا، نظروں کے اشارے سے بھویں اٹھا کر سوالیہ انداز میں بولا، وہ دادی،
وہ آنکھیں جھپکتی کچھ کہتے کہتے تیزی سے بول پڑی تھی، اور اسید کسی اسپرنگ کی مانند اچھل کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا، مگر حواس باختہ سا عقب میں دیکھتا وہ اس کی شرارت سمجھتا ابھی پلٹا ہی تھا کہ وہ کھلکھلا کر بیڈ کی دوسری جانب سے اترتی دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ ایس پی صاحب اب ساری تفصیلی ملاقاتیں ولیمے کے بعد فرصت میں ہی ہوں گی، وہ شرارتاً بولتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ صبح کا نیا دن خود میں بہت سی خوشیاں لے کر طلوع ہوا تھا۔ آج عید کا دن تھا، گھر میں ایک الگ ہی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ میٹھی عید کی مناسبت سے سوئیاں تیار کی جا رہی تھی، جبکہ یمنا ملازمین کے ساتھ تیزی سے کام نپٹا کر اب اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ لیمن کلر کا ہلکے کام والا سوٹ پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، وہ کانوں میں اسید کی دلائی گئی بالیاں پہنتی اپنے سراپے کا مکمل جائزہ لیتی مسکرا اٹھی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، اکیلے اکیلے کیا سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑا مسکراتا دیکھ شرارت سے بولتا نزدیک آیا تھا۔ یمنا نے نظر بھر کر اسے دیکھا، جو کلف لگا کڑکڑاتا شلوار سوٹ پہنے، ہلکے نم بالوں کی آڑی منگ نکال کر سیٹ کیے، دھیرے سے مسکراتا ہوا بھلا کا حسین لگ رہا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی اپنے نصیب پر رشک آیا تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ نزدیک آ کر اس کے بالوں کی جڑیں سہلاتا وہ شرارت سے بولا تو وہ دھیما سا مسکرائے۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ، وہ دل سے بولی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہوں، مگر میرے رنگ میں رنگی تم حسین تر لگ رہی ہو۔ وہ مبالغہ رائی سے کام لے رہا تھا، وہ ٹرانس میں محض مسکرا ہی سکی تھی۔ مگر تم نے مجھ سے ابھی تک عید نہیں ملی ہے، وہ اس کا گال چھوتا آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا۔ تو میں نے بولا تھا اتنا لیٹ آنے کے لیے؟ وہ ابھی ہی عید کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ دیر تو نہ کہو، ابھی تو صبح ہوئی ہے۔ ہاں، اور پھر ایس پی صاحب کی ذمہ داریاں شروع ہو جانی ہیں۔ وہ ناک بسور گئی۔ اس سے قبل کہ آئی جی صاحب ظالم سماج بن جائیں اور کوئی نیا حکم جاری کر دیں، تم جلدی سے عید تو مل لو، وہ کہتے ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں قید کرتا اس کی ناک پر پیار کر گیا، جبکہ وہ بے باک انداز میں بے ہنگم سا کہکا لگاتی اس کے گال پر دانت کاٹ چکی تھی۔ اسید آج بھی ایک ایمرجنسی کے باعث دیر سے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچتے میں خاصی تاخیر ہو گئی تھی۔ وقت کی پابند دادی بیگم دلہن اور مہمانوں کی ہمراہی میں بینکوٹ میں پہنچ چکی تھی، جبکہ وہ جلدی جلدی تیار ہوتا جب کار پورچ میں آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ واہ یار، ولیمہ میرا ہے اور سارے گھر والے مجھے ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ساتھ میں ساری گاڑیاں بھی لے گئے۔ بلیک پینٹ کوٹ میں نکسا تیار وہ شہزادوں کی سی آن بان والا شخص آج انتہا کا حسین لگ رہا تھا۔ وہ کار پورچ میں کھڑا خود ساختہ بڑبڑایا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس کا ایک دوست سیدھا گھر ہی پہنچا تھا۔ تھینک گاڈ یار تم آ گئے، ورنہ مجھے تو لگا تھا آج کا ولیمہ دادی جان میرے بغیر ہی مکمل کر دیں گی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ ہاں ایس پی صاحب دیکھ لیں، ابھی تو گھر والی کو گھر میں آئے صرف جمعہ 4 روز ہی ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی قدر ہی نہیں رہی، مزمل شرارتاً بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ کیا کریں بھائی، شریف آدمی ہوں، اب تو جیسا بیگم صاحبہ چاہیں گی غلام حکم کا تابع رہے گا، اسی میں میری اور میرے آنے والے بچوں کی بھلائی ہے۔ شوق بھری جوابی کارروائی پر وہ دونوں ہی کہکا لگا اٹھے تھے، جبکہ راستہ تیزی سے سمٹنے لگا تھا۔ سلور رنگ کے نگ موتیوں سے مزین ٹیل میکسی زیبتن کے ڈول میک اپ لک میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ چوڑیوں سے بھری کلائیوں سے میکسی کا گھیر تھامے وہ گھوم گھوم کر تصاویریں اتروانے میں مصروف تھی۔ جبھی اسید حیران سا اسٹیج پر اس کے نزدیک آیا تھا، مگر اس کے دعاتشہ حسن کو قریب سے دیکھتا وہ فدا ہونے والے انداز میں دل تھام گیا تھا، جبکہ وہ ایس پی کی حالت پر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ ویسے زوجہ، حد ہو گئی لاپرواہی کی۔ شوہر لوگوں سے لفٹ مانگ کر ہال تک پہنچا ہے اور بیگم صاحبہ کے ایکشن ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا وہ کان میں جھک کر طنزیہ سرگوشی کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو شوہر صاحب، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اپنے ولیمے والے دن بھی ایس پی کی ذمہ داریاں نبھانے نکل پڑیں؟ وہ بھی بظاہر مسکراتی ذرا بھوئیں اٹھا کر بولی، جب تک پروین بیگم بھی اسٹیج پر آ چکی تھی۔ ہائے میں صدقے، کیسے چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے میرے دونوں بچوں کی۔ اسٹیج پر صوفے پر براجمان ہوتی وہ واری صدقے جا رہی تھی۔ اب دادی بیگم کو کیا معلوم کہ جب یہ سورج جون جولائی میں سوا نیزے پر جائے گا تو کیا کیا ستم ڈھائے گا۔ اسید شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا، جو ہلکی سی چٹکی بھرتی مسکرا کر کیمرے کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ایس پی صاحب، ذرا صبر کریں، حوصلہ رکھیں اور تیل دیکھیں اور تیل کی دھار، وہ جس انداز میں بولی تھی اسید ایک پل کو ٹھٹک گیا تھا، مگر اسے مسکراتا دیکھ وہ سر جھٹک کر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا
سب سے ملاقات کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اف، شکر ہے یار، کسی نے تو اب جا کر ہمیں پرائیویسی دی، ورنہ اپنی 1 ہفتہ پرانی دلہن سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا مجھے تو۔ جب سے شادی ہوئی ہے نائٹ ڈیوٹیز کے چکر میں سارا زمانہ ہی ظالم سماج بنا ہمارے درمیان دیواریں چین کی مانند حائل ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ولیمے سے واپسی پر اکیلے ہی نکل آئے تھے۔ ڈرائیونگ کرتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ پر رکھتا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دل کا حال بیان کر گیا تھا، جبکہ وہ کار کی ونڈو سے باہر دیکھتی ٹھنڈی پرسکون سانسیں خارج کر رہی تھی۔ اسید، ایک بات پوچھوں؟ وہ ایک دم سنجیدہ سی بولتی پلٹی تھی۔ وہ اپنی جون میں اس کا خشک تاثر دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے میری جان، حق سے پوچھو۔ اس کا نازک ہاتھ لبوں سے لگاتا وہ لہجے میں بے پناہ محبت سمو کر بولا تھا، اگر آپ کو زندگی میں کبھی یہ پتہ چلے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے کرتی وہ پرسوچ دکھائی دے رہی تھی۔ تو جان سے مار دوں گا تمہیں، کیونکہ محبت میں دغا بازی کی سزا صرف موت ہے۔ وہ بھی پل میں لہجہ بدلتا پتھریلے تاثرات سجائے اسے مشکل میں ڈال گیا تھا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ پریشان سی ابھی کوئی جواب دیتی کہ کسی نے پیچھے سے ٹائر پر فائر کیا تھا اور گاڑی کسی پینڈولم کی مانند روڈ پر پھسلتی ایک پیڑ سے جا ٹکرائی تھی۔ اسید، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بمشکل اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچاتی وہ اسید کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جس کا سر بری طرح سے ٹکرانے سے ماتھے سے خون نکل آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم نیچے ہو جلدی۔ سیٹ کے نیچے سے گن نکالتا وہ بلٹس چیک کرتا، گھومتے سر کو بمشکل سنبھالتا فائر کھول چکا تھا۔ اسید، پلیز نہیں۔ دوسری جانب سے بھی تواتر سے فائرنگ کے باعث فضا گولیوں کی تھر تھراہٹ سے گونج اٹھی تھی، جبکہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی سسکیوں سے رو پڑی۔ خاموش ہو جاؤ، میں ہوں نا یہاں پر، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے بال سہلاتا تسلی دینے لگا تھا، جبکہ دوسری جانب سے اب گولیوں کی بچھاڑ بند ہو گئی تھی۔ یمنا کا دماغ شل ہو گیا تھا اور سان کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ سر جھکائے بیٹھی وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کو بمشکل سنبھالے تھی۔ اسید نے چیک کرنے کی خاطر جیسے ہی فائر کھولا، دوسری جانب سے بھرپور انداز میں جوابی کارروائی کی گئی تھی۔ اسید، مجھے معاف کر دیں پلیز، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان لوگوں سے پیسے لیے تھے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ حواس باختہ سی روتی گڑ گڑاتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی معافی اور جڑے ہوئے ہاتھوں کو سرے سے نظر انداز کرتا مسلسل فائرنگ کر رہا تھا، جبکہ وہ ایک لمحے کی مہلت میں پہلے ہی اپنے عملے کو خبردار کر چکا تھا۔ چند منٹوں بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز کی گونج پر وہ سب تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اسید، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مند لہجے میں اس کا چہرہ تھامتی تیزی سے اٹھ کر نزدیک آئی تھی، جو اسے نظر انداز کرتا کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ ساتھ ہی پولیس افسر کو ہدایت دیتا وہ کار ونڈو سے اس کی جانب آیا، باہر آؤ جلدی، اس گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، ہم دوسری گاڑی میں گھر جائیں گے۔ وہ نہایت سی سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے حکم پر عمل کیا تھا۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ مسلسل ٹسپے بہا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ہم گھر جا رہے ہیں، اور دادی کو اس حادثے کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرتا اسے نظر انداز کر گیا تھا، جبکہ وہ معاملہ فہمی کے تحت خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے ماتھے کا خون صاف کرتا لب بھینچے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ وہ خاموش بیٹھی چو نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ ہر احساس سے آری بلا کی سنجیدگی میں لپٹا ہوا تھا۔ کار پورچ میں گاڑی کو ٹھہراتے ہی وہ نیم غنودگی میں جاتی چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ سر شکر تھا کہ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور دادی بیگم بھی کسی بھی فضول سی رسم کا مان لیے دروازے پر ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھی۔ گھر میں معمول کے مطابق خاموشی کا راج تھا۔ دادی بیگم کا بھی یہ وقت دوائیوں کے زیر اثر شدید نیند کا ہوتا تھا۔ یقیناً اب نیند کا غلبہ ایسا ہونا تھا کہ گھر بھی لٹ جائے تو انہیں خبر نہ ہوتی۔ ایسے میں وہ کسی کے بھی فضول سے سوالات سے بچ گئے تھے۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں اور اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی آ سکتی ہو، بے رخی سے بولتا وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اپنی میکسی سنبھالتی اس کی پیروی میں بڑھی تھی۔ روم میں داخل ہوتے ہی خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ واش روم کی جلتی لائٹ دیکھ وہ صوفے پر ہی سکون کا سانس لیتی گننے کے انداز میں ڈھیر ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کی تاخیر سے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے دلکش سراپے اور شرمندہ نگاہوں سے نظر بچاتا وہ بیڈ پر رخ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ اسید، وہ اپنا نڈھال سا وجود لیے بھاری قدموں سے چلتی مسحری کے نزدیک آئی تھی۔ اسید، کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟
وہ اس کے نزدیک جگہ بناتی، شانہ تھامتی، معصوم لہجے میں دریافت کرنے لگی تھی، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھ کر لیٹا اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کرتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا سمجھا ہوا تم نے مجھے؟ بیوقوف ہوں میں؟ تم سے بس یوں ہی منہ اٹھا کر خدا ترسی کے تحت شادی کی ہے، یا پھر تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوا ہوں؟ اس کا بھی یکایک تیش اود آیا تھا۔ یمنا سہم کر رہ گئی تھی۔ اسید یہ آپ، وہ مزید کوئی گوہر افشانی کرتی یا راز اگلتی، وہ اس کا جبڑا سختی سے اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اس کی آواز بند کر گیا تھا، جبکہ وہ اچانک افتاد پر بکھلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کہ ایس پی میں نے چٹانگ بھر کی لڑکی نے تمہیں پاگل بنا دیا اور تم میری پلاننگ پر ہاتھ ملتے رہ گئے؟ اس کا نازک سا جبڑا اس کی سخت گرفت میں قید تھا۔ پلیز مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ آنکھوں میں آتے آنسو جھپکتی منمنائی۔ یہ آواز جب کیوں نہ نکلی جب میں نے تمہیں اپنا نام، اپنا گھر سونپا تھا، تم پر اپنی عزت کی چادر ڈالی تھی، تم نے مجھ پر ذرا اعتبار نہ کیا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتا اب خشک لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے پالا تو نہیں تھا، مگر اس نے مجھے جب سہارا دیا تھا، جب ابا مجھے لاوارث کو اس بھری دنیا میں ایک بار پھر لاوارث اور بے سہارا کر گیا تھا۔ وہ نشے کی عادی تھی، ہر وقت کی بیماری نے اس کی آدھی جان تو ویسے ہی کھا لی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اس کے ڈائلسس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اس رات آپ کے گھر میں چوری چھپے گھسنے کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے، اور بعد میں جو سب میرے ساتھ ہوا وہ اس سازش کا حصہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ لوگ بس میرے ذریعے دادی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تاکہ آپ کو کمزور کر سکیں، مگر میں اس روز خاموشی سے ان کے حکم عدولی کرتی واپس پلٹ گئی تھی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ماں کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ ہچکیوں سے روتی وہ پہلی بار کسی کے سامنے اپنے دل کا حال کہتی، اس کے کشادہ سینے پر اپنا ماتھا ٹکاتی بآواز رو پڑی تھی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا تھا۔ سب جانتا ہوں میں، تمہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر تم میرا اعتبار تو کرتی۔ کیا میں تمہیں اتنا کم ضعف نظر آ رہا ہوں کہ ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا؟ تم مجھ سے اپنا دکھ شیئر تو کرتی یار۔ اس کے لرزتے سراپے کو زبردستی اپنے حصار میں قید کرتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اسید، زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ کوئی ہے جو واقعی میرا اپنا ہے۔ میں آپ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ سرخ مترنم آنکھیں، مٹا مٹا سا میک اپ اور قیامت برپا کرتا اس کا نوخیز حسن اور لرزتے ہوئے پنکھڑی جیسے ہونٹ، وہ لڑکی تمام طرح ہتھیاروں سے لیس ایس پی صاحب کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ یمنا پتہ ہے کیا؟ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ آنکھوں میں موجن محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جبکہ وہ نہ سمجھی سے تکنے لگی تھی۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ جیب کتری صاحبہ، آپ اس بار بھی ڈاکہ مارنے سے باز آئیں، اور اس بار تو آپ نے ڈاکہ سیدھا سیدھا ایس پی کے دل پر مارا ہے۔ اب کڑی سے کڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا نازک سا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا دھیرے سے پیچھے ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے لہجے کی لپک پر پرسکون انداز میں مسکرا کر نگاہیں جھکا گئی۔ تو پھر کیا آپ اپنے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ نرمی سے اس کا گال چھوتا وہ شرارت سے باز آیا تھا، جبکہ اس کی ذرا سی قربت پر ہی اس کا چہرہ دہک اٹھا تھا۔ اس کے سینے سے سر ٹکاتی اپنی غلطیوں کے بدلے اتنا خوبصورت تحفہ مل جانے پر وہ اپنی رب کی شکر گزار آنکھیں موند گئی۔ وہ دلی طور پر تاعمر اس کی محبت بھری باہوں کے تنگ حصار میں ہمیشہ قید رہنا چاہتی تھی۔ آپ کی سزا کا وقت شروع ہوتا ہے اب، جس کی مدت تاعمر میرا محبت بھرا ساتھ ہے۔ اس کے کان میں پیار سے سرگوشیاں کرتا وہ دھیرے سے مسکرایا تھا، جبکہ اس کے سینے پر سر ٹکائے بیٹھی یمنا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، جنہیں وہ لبوں سے چنتا بے مول ہونے سے بچا گیا تھا۔ ختم شد۔ تو جی پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ نے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریے گا کہ آپ کو یہ ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے ناول یا سلسلے وار ناولز کی اقساط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔